اور جسم اس کا بڑا تھا، اس کو بھی اللہ نے ذلت میں پسی میں ڈال دیا، اور مور کا حسن و جمال چھین لیا، فرشتوں نے پر نوچ لیے، تاج بھی لے لیا گیا۔ اور بعد نے کہا یہ جو ہے نا مور اور مورنی جفتی نہیں کرتے جس طرح دوسرے پرندے ملتے، یہ روتا ہے، اس وقت کو یاد کر کے روتا ہے، تو اس کی مادہ اس کے پانی کے قطروں کو لے لیتی ہے، پی لیتی ہے، اور جس سے یہ معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو مختلف باتیں ہیں، تو یہاں تک کہ مور نے حضرت آدم کے ساتھ بے وفائی کی، اس کو سرحد کی اپنا ہند کی زمین پہ ڈال دیا گیا، اس لیے اس کو لیا تاکہ اس کو سزا ملے۔ اور پھر کہا کوے کو کیوں لیا؟ نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا جا کے خبر لے کے آ، پوری دنیا پہ عذاب آیا جب پانی پانی تھا کہ کہیں خشکی ہے کہ نہیں، یہ نکلا، نبی نے بھیجا تھا کہ خشکی کی خبر لے کے آ، یہ مردار کھانے میں لگ گیا، تو اس کو بھی لے لیا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مرغ کو کیوں لیا؟ مرغ کے اندر جو ہے خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے، کھانا پینا بڑی خواہشات، کوا لمبی لمبی امیدیں مانتا ہے، عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اور مرغ کے اندر شہوت کی بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس طرح بطخ کے اندر کھانے پینے کا بڑا لالچ ہوتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو چار چیزیں لی ہیں، تو فرمایا اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری زندگی پکیدہ ہو جائے، یہ چاند جانوروں کی جو بری خصلتیں اپنے اندر سے اپنے جان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ان کو نکال ڈالو، ان کو نکال ڈالو، تو رب کی نورانیت نصیب ہو جائے گی، رب کے جلوے نصیب ہو جائیں گے، اس کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ وہ چار چیزیں نکال دینی ہے اپنے جسم سے، اپنے دل سے۔ مرغ کی شہوت نکال دو، کوے کی ہرس نکال دو، بڑی بڑی لمبی امیدیں ہم نے پلان تیار کیے ہوتے ہیں، لیکن رات موت آ جائے کل آ جائے اس کا پتہ نہیں۔ کوے کی ہرس نکال دو، اور شہوت اپنے اندر نکال دو، یا روزہ رکھو یا نکاح کرو، یا روزہ رکھو یا نکاح کرو، شہوت کا کلا کما کر دو۔ اور بطخ کی طرح کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، بطخ بھی بہت کھاتی ہے، فرمایا جو زیادہ کھاتا پیتا ہے مرتا بھی وہی ہے، پکڑ میں بھی وہی آتا ہے۔ فرمایا بطخ کی عادت بھی دل سے نکال دو، تو سمجھو جب یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے قابل تمہیں بنا دے گا، اللہ اپنے قابل بنا دے گا۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو لے لیا، ذبح کر دیا، ان کے جسم کیما کر دیے گئے، یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تھوڑا تھوڑا سا قیمہ ایک پہاڑ کے اوپر، دوسرا ایک پہاڑ کے اوپر، چار پہاڑ، بعد نے کہا 8 پہاڑ، بعد نے کہا 20 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہ قیمہ رکھا گیا۔ سر حضرت خلیل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر آپ پکارنے لگے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور رب تو ایسے بھی زندہ کر سکتا تھا، فرمایا خلیل اللہ اب ان کو پکار۔ تو پتا چلا تمہاری پکار میں، نبیوں کی پکار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم پکارو تو کوا بھی تمہاری نہ سنے، نبی پکارے تو درخت اپنی جڑیں چیرتا ہوا آ جائے۔ تم اشارہ کرو تو ایک کوا بھی نہ اڑے، نبی اشارہ کرے تو چاند دوپہرا ہو جائے۔ کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ، میرے بھی ہاتھ، نبی کے بھی کان میرے بھی کان، نبی کے پیر میرے، فرض تو کوئی نہیں۔ میں بالکل صحیح کہتا ہے، تیرے جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں، نبی جیسا نور والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ دیکھتا ہے تو ہاتھ سے آب کوثر کے چشمے بھی نکلتے، دیکھ لیا کر۔ فرمایا نبی کے کان دیکھتا ہے تو عرش اولا کی باتیں سنتے بھی دیکھ لیا کر، نبی کے ہاتھ دیکھتا ہے تو پتھروں کو اشارہ ملتے درود و سلام بھی پڑھتے دیکھ لیا کر، نبی کو مکہ و مدینہ کی زمین پہ چلتے دیکھتا ہے، سدرہ کی بلندی پہ جاتے بھی دیکھ لیا کر۔ قل انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگاتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور بھی پڑھ لیا کر۔ آدم کی نسل کو دیکھتا ہے، حضرت آدم کی اصل کو بھی دیکھ لیا کر۔ تو سوچ تب آئے گی جب فیض نبوت تب ملے گا جب دل میں نور ایمان اور اچھے عقیدے کی وجہ کا عرفان پیدا ہو جائے گا۔
تو بات یہ ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جب پکارا تو خلیل اللہ کی پکار کی وجہ سے، فرمایا خلیل اللہ نے 2 مرتبہ بلند آواز سے پکارا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو اس وقت پکارا کہ جب کعبے کی تعمیر ہوگا، آگے واقعہ آئے گا، کعبے کی تعمیر ہوئی، فرمایا ابراہیم اعلان کر دو کوئی سبیرہ کی چوٹی پہ، لوگوں حج فرض ہو گیا، مولا کہاں تک آواز جائے گی؟ فرمایا پکارنا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میں پروردگار کا کام ہے۔ کہاں پہنچی؟ فرمایا جو باپ کے صلب میں انہوں نے بھی لبیک کہا، جو رحم مادر میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا۔ جس نے 1 مرتبہ کہا 1 حج نصیب ہوگا، جس نے 2 مرتبہ کہا 2 حج نصیب ہوں گے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ جس نے کہا اس کو 50 حج ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں صحیح بال کے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام کرے، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کے 66 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 70 عمرے کیے، 7 بیٹے بیٹیاں اللہ نے، 7 بیٹے اور بیٹیاں حافظ قاری عالم ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، فرمایا کہ وہ گوشت کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اجزاء علیحدہ علیحدہ ہونے لگے، پر بھی اپنا علیحدہ علیحدہ ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ جڑے، جسم جڑتے چلے گئے، اور جب جڑ گئے تو پھر وہ ہوا میں معلق ہوئے، جو دوڑنے والے جانور سے دوڑتے ہوئے آئے، سر خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے، وہ اپنے جسموں سے آ کے وہ سر مل گئے اور جسم سلامت ہو گئے۔ فرمایا کہ اے ابراہیم جس طرح ہم نے ان پرندوں کو، جانور کو زندہ کر دیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ تھا، جب انسان کچھ نہ تھا اس وقت میں نے بنا دیا تو مشکل نہ تھا، اور جب سیمپل تیار ہو جائے تو پھر تو بنانا مشکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بار بڑا مشکل تھا، لیکن میرے لیے رب فرماتا ہے تب بھی مشکل نہیں تھا۔ من نطفۃ اذا تمنا، ہم نے چھلکتے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کو ہم نے جمے ہوئے خون میں پیدا کر دیا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، پھر اچھی صورت میں بخش دیا۔ رب جیسے چاہتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان دیکھتا نہیں ہم نے کتنا حسین پیدا کیا ہے، اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کالا، او کالے، او بھورے، اور موٹے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور میں بھی کروں تو منع ہے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب کریں تو جائز ہو گیا، برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اور کسی کے چہرے پہ یہ کہنا ایسے کر دیتے ہیں، اور لعنت تیرے چہرے پہ، اور میں کسی مسلمان کے چہرے پہ لعنت نہ کیا کرو، چہرے پہ نہ مارا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے بڑا حسین و جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو پولیس والا بیٹھا ہے تو دھیان کیا کرے، برا نہیں منانا، دے دے 9 2 11 نہیں دیکھتے کہاں لگ رہی ہے، کہاں اپنا اس کا کام ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کا خیال کیا کرو۔ فرمایا خلیل اللہ کے سامنے وہ آ گئے، فرمایا کہ جس طرح بنانا مشکل تھا ہم نے بنا دیا، اور پھر بنا کے کیسے آہستہ آہستہ ایک بچہ تھا، پھر ہم نے حالت طفولیت کی طرف، عالم شباب کی طرف، اور پھر عالم شیخوخیت کی طرف، اور پھر بڑھاپے کے اندر لے جا کے ہم اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بنانا مشکل نہ تھا اور اس کو پالنا مشکل نہ تھا، تو قیامت کے دن ہم زندہ کرنے میں ہمیں کوئی دقت ہے؟ جب انسان قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اس بارش میں زندگی ہوگی، جس کے اوپر پڑے گی قبریں پھٹتی چلی جائیں گی، جس کے اوپر وہ قطرے پڑتے جائیں گے، جیسے ہریالی اگتی ہے انسان ہرا بھرا ہو جائے گا، اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور پھر دربار الہی میں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے گی۔ واقعہ بڑا طویل ہے، 3 جمعے تو ہو گئے ہیں، ابھی بھی طویل ہے، تو انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے ختم کیا ہم نے یہیں سے لے کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا